بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب زمین اپنے پورے شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو رہا ہے، اس روز زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے اس کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں لائے جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، پھر جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورۃ زلزال تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہ 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت اپنے اندر بہت سے معنی رکھتی ہے۔ اس کے اندر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور یہ انسان کو باور کرایا گیا ہے یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور جو ختم ہونے کے مناظر ہیں اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں وہ واقعی دل دہلا دینے والے ہیں۔ پہلی آیت کا اگر ہم جائزہ لیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈلی جائے گی۔ زلزال کا مطلب اسی کے نام پہ، زلزلے کے نام پہ یہ سورت کا نام رکھا گیا ہے، اور شدت سے مراد اس کو بار بار جھٹکے دے کر، بار بار ہلا کر پوری قوت کے ساتھ پورے نظام کو تہہ بالا کر دیا جائے گا۔ اور زمین سے مراد کوئی مخصوص علاقہ نہیں ہوگا کہ خاص علاقے میں زلزلہ ہوگا، پورے کی پوری زمین، پورا ایک پورا عرض پورا کا پورا تباہ کر دیا جائے گا۔ مختلف مفسرین نے اس پہلی آیت کو قیامت کے منظر میں سب سے پہلے جو سور پھونکا جائے گا اس سے مراد لیا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی، اور زیادہ مفسرین نے اس کے دوسرے تشریح بیان کی ہے کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، تمام مخلوق کو، جو زمین اپنے اندر کے بوجھ وہ مردوں کی شکل میں ہوگی، اور جو اس کے اندر معدنیات ہیں، جو اس کے اندر سونے ہیرے جواہرات ہیں، وہ یا انسانی اعمال جس کا اس کے اندر ریکارڈ موجود ہے وہ سارا نکال باہر کرے گی، اس سے مراد لی ہے۔ اور زیادہ مفسرین نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا قیامت کے لیے، جب مردوں کو، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، تو یہ سورت اس کی تشریح کر رہی ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی۔ ناظرین، سورت انشقاق کے اندر بھی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اس سے کئی مطلب ہیں کہ مرے ہوئے انسانوں کو جس حالت میں وہ اندر پڑے ہوں گے، ان کے اعضاء جیسے بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کا انتقال باہر کرے گی، یا انسان کو اندر پورا زندہ کر کے اس کا انتقال باہر کیا جائے گا۔ دونوں صورتوں کے اندر مراد یہی ہے کہ انسان زندہ ہو کے باہر نکلے گا اور وہ ہڑبڑا کے کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ کچھ اور جگہ، ایک جگہ ارشاد ہے سورہ یاسین کے اندر، من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ اس کو ان کو جواب ملے گا، یہ اس رحمان کا وعدہ ہے اور جس کے اس کے رسولوں نے اس کے بارے میں سچ کہا تھا، یہ چیز ہے۔ اور اس وقت کفار، منافقین، مشرکین حیران و پریشان ہوں گے، اور جن لوگوں کا آخرت پہ عقیدہ نہیں ہوگا یا آخرت کے وہ قیامت کو نہیں مانتے، ان کے لیے پریشانی اور مصیبت کا دن ہوگا، لیکن مومنین کے لیے ان کے عقیدے کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ وہ مطمئن ہوں گے کہ ہمارے اللہ نے، ہمارے رسول نے ہمیں اس بارے میں پہلے بتا دیا تھا، یہ سارے مناظر آنے ہیں، یہ آخرت کا دن آئے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ سامعین، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جب زمین اپنے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی تو اس وقت انسان یہ دیکھے گا کہ سونے، یہ ہیرے جواہرات جس کے لیے انسان اتنی قتل و غارت کری کرتا رہا، قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں، ڈاکے، سمندری قزاقیاں، ایک دوسرے کو مارنا، دوسرے حقوق غصب کرنا، دوسرے کا مال غصب کرنا، یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی رہیں۔ آج وہ سارا مال وہاں دھرا کا دھرا پڑا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کسی کو کوئی چاہت طلب نہیں کہ یہ ہمارے پاس سارا مال سامنے پڑا ہوا، ہم اس کو لے لیں۔ اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور وہاں پہ اس وقت اگر کوئی چیز کام آئے گی تو انسان کے نیک اعمال ہوں گے، وہ انسان نے جو نیکیاں یہاں دنیا میں کی ہوں گی وہ وہاں پہ کام آئے گی۔ یہاں مثال ہم دنیا کی کرنسی کی لیتے ہیں کہ پاکستان سے جب کوئی باہر جائے، سعودیہ میں جائے، تو وہاں پاکستانی کرنسی کام نہیں آتی، وہاں پہ کرنسی چلتی ہے۔ اور سعودیہ سے کوئی پاکستان آ جائے تو پاکستان کی کرنسی کام نہیں کرتی۔ تو سامعین کرام، آخرت کے اندر کوئی کرنسی اگر چلے گی، وہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری، خدا خوفی اور کام کے دین کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں کی جو کوششیں ہوں گی تو وہی وہاں پہ کام آئیں گی۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَالْقَدْ مَافِيَا وَتَخَلَّتْ، کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے اسے نکال باہر کر خالی ہو جائے گی۔ تو زمین کے اندر جو جو چیزیں موجود ہیں، جو انسانی اور ضروریات کے مطابق جن پہ انسان مر مٹتا ہے، جو لوگوں کو مار دیتا ہے، وہ ساری چیزیں ساری کی ساری چیزیں انسان کے سامنے موجود ہوں گے، لیکن انسان اس کو دیکھتا نہیں ہوگا، اس پر غور نہیں کرے گا۔ اور یہاں پہ ناظرین، یومئذ تحدث اخبارها کی آیت کے اندر ہم دیکھیں کہ زمین اپنے پر گزرے ہوئے تمام حالات بیان کرے گی۔ وہ حالات کیا ہیں؟ وہ حالات وہ ہیں جو انسان نے اس زمین کے اوپر اعمال کیے ہیں۔ جس طرح انسانی اعمال اس دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ سارے کے سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اللہ کی یہ دھرتی ان سب چیزوں کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ کون انسان اللہ کے دین کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، کون انسان اس نظام کے خلاف کام کر رہا ہے، کون اپنے دین کو بنا رہا ہے، کون دین کو بگاڑ رہا ہے، یہ سب چیزیں وہ بیان کرے گی، اور انسان کہے گا، قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہوگا کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اب یہاں انسان کے خلاف
ہر وہ گواہی جو انسان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوگی وہ وہاں پہ مہیا ہوگی. مثلا میں یہاں اگر ذرا غور کریں اس آیت کے اوپر کہ ایک تو زمین گواہی دے گی کہ جو اعمال جہاں چل چل کے ہم نے نیک کام کیے یا برے کام کیے اس کی گواہی دے گی. اور نامہ اعمال جو ہمیں دائیں ہاتھ میں ملنا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملنا ہے وہ ہمارے سارے کارناموں کی گواہی ہوگی. اور پھر اللہ کے حکم سے ہمارے یہ اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، یہ گواہی دیں گے. یہ سب چیزیں جو آج انسان سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بے جان چیزیں ہیں یہ کیسے بولیں گے. تو لیکن پرانے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں پہلی قوموں کے لوگ وہ تو شاید اس معاملے پہ پریشان ہو، لیکن جو آج کے دور میں جب ہم ریڈیو دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، الیکٹرانکس کی چیزیں دیکھتی ہیں، وہ بولتی نظر آتی ہیں، تو ہمیں تو یقین ہونا چاہیے کہ آج یہ چیزیں بے جان چیزیں بول رہی ہیں تو کل کو ہمارے اعضاء بھی بولیں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہ سب چیزیں وہاں پہ ہونے والی ہیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان پہ ان کے اعمال دکھائے جائیں. یہ وہ وقت ہوگا، سامن نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. ہم عام انسان کی کیا حالت ہوگی. اور ہر وہ آدمی چاہے نیک ہو یا بد ہو اس کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا، چاہے اس کو دائیں ہاتھ میں ملے اس کو بائیں ہاتھ میں ملے. اور دیکھے گا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا کے اندر میں نے کی وہ درج نہ ہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں یہ سارے اعمال اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے پوچھا کیا بڑے بڑے گناہ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے پوچھا کیا چھوٹے چھوٹے گناہ بھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں وہ بھی تم دیکھو گے. تو انہوں نے فرمایا پھر میں مارا گیا. انہوں نے فرمایا ابو سعید تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے تمہاری نیکیاں جو تم نے کی ہوں گی وہ اپنے جیسے 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. اس طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ سارے میرے نیکیاں اور میری برائیاں میرے سامنے آئیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. حضرت صدیق نے کھانا تناول کرنا چھوڑ دیا، پریشان ہو گئے. تو نے فرمایا ابو بکر تمہارے جو جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ آخرت میں محفوظ ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں محفوظ کی جا رہی ہیں. جو تمہاری برائیاں ہیں وہ تمہاری زندگی میں آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماری کی شکل میں وہ لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی، آپ کے سامنے بھی آئی ہوں گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ نیک اعمال کی فکر بھی کریں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو ایوب نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور جو آخرت کے اندر جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ آپ کے لیے محفوظ ہو رہی ہیں، اور دنیا کے اندر جو آپ کی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ آپ کے ان اعمال کی وجہ سے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر چھوٹے چھوٹے کام بڑھ چڑھ کے ہمیں انسانیت کی فلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے اور اپنے دین کے لیے ہمیں کام کرنے چاہیے.
جیسے حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن پر ہرگز ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اسے رزق اور آخرت میں جزا دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان پہلے زمانے کے بہت ہی رحم دل انسان گزرے ہیں، وہ صلہ رحمی بہت کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا اور قیدیوں کو رہائی دلواتا تھا، کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی بخشش کا ہوگا؟ اس نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس کو آخرت پہ یقین نہیں تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کبھی استغفار نہیں کیا، اس کا ایمان نہیں تھا۔ اس طرح حاتم طائی کی مثال دی جاتی ہے، سخاوت میں دنیا میں سے بڑھ کر کوئی نہیں گزرا، لیکن اس کے لیے بھی عذاب ہے، لیکن یہ کہ اس کا عذاب ذرا ہلکا ہوگا دوسروں کی نسبت۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سامعین کرام، یہ اس سورت کی آخری 2 آیتیں انسان کو ہلانے کے لیے کافی ہیں کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی جو نیکی ہے وہ بھی آپ کو دکھائی جائے گی، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی آپ کو دکھائی جائے گی۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم چھوٹی سی نیکی کو بھی اگنور نہ کریں، اس کو نہ چھوڑیں، اور جو چھوٹی چھوٹی برائی ہے اس سے دور رہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ان گناہوں سے بھی بچ کے رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، خبردار چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ جب وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ اس آدمی کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ مثلاً سامعین، اس صورت کے اندر، قرآن کے اس چھوٹی صورت کے اندر جس کی 6-7 آیتیں ہیں، قیامت کے منظر کشی کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے بہت سے سبق اس کے اندر پنہا ہیں کہ ہم اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جب یہ کائنات خاتمے کی طرف جائے گی، ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ خدا کے ہاں مقبولیت کا شرف حاصل کریں، اور ہم اپنے آپ کو اس کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے دین کے پھیلاؤ کے لیے، اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اس کے رسول آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دیں۔ اور آخر میں اس شعر کے ساتھ شاعر نے بھی اس قیامت کی منظر کشی کی ہے، یہاں سے جانے کی انسان کو توجہ دلائی ہے کہ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، اس ایک روز زمین اندر کرموں نے ہی کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر جی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، آپ نے بڑی محنت کے ساتھ جو اس پروگرام کو تیار کر کے پیش کیا ہے۔ بخاری بھائی آپ ایک منٹ ٹھہر دیں، آپ بخاری بھائی آپ ایک منٹ ٹھہر دیں۔ یہ خواجہ اکرام بھائی، اکرام ضیاء صاحب۔ خواجہ صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا نام اکرم ضیاء ہے۔ ارے معاف کیجیے اکرم ضیاء صاحب جی۔ نہیں، اکثر بیشتر بھائی ایسے کرتے ہیں کہ اکرم کو اکرام بنا دیں، پتہ یہ سمجھ نہیں آتی ہے کیا کیوں ہے، آٹومیٹکلی ایسا ہو جاتا ہے۔ چلے نہیں نہیں نہیں، اس میں معذرت والی کون سی بات ہے؟ ویڈیو آن کر لیں اپنی آپ۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ جی، سید عبد الماجد صاحب نے ماشاء اللہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ شروع کیا تھا۔ اس کا آغاز درس کا بہت اچھا کیا ماشاءاللہ، حسب معمول تلاوت بھی بہت خوبصورت تھی، آغاز بھی بہت اچھا تھا۔ درمیان میں کچھ ایسا محسوس ہوا کہ نوٹس کی طرف توجہ ذرا زیادہ جا رہی تھی، اور کچھ مضامین آگے پیچھے بھی ہو رہے تھے،
ذرا اس پہ اگر زیادہ فوکس کیا ہوتا میرے بھائی نے تو شاید یہ حاجت نہ ہوتی. اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ ماشاءاللہ بہت باصلاحیت ہیں ماجد صاحب، اور یہ کرتے بھی رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں درس، اور مزید اس کو نکھار سکتے ہیں. اچھا، اس میں تھوڑی سی سجیشن میری یہ ہے کہ آج بھی انہوں نے وقت پورا نہیں کیا، میرا خیال ہے 5 منٹ پہلے ختم کر دیا ہے. نہیں پورا وقت کیا اگر یہ اکرام بھائی، پورا وقت کیا، اچھا پورے 20 مجھے منٹ لیے. پورے لیے ہیں جی. اچھا 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 پورے اچھا 20 منٹ لیے، 19 بھی نہیں لیے. اچھا، مجھے شاید غلط فہمی نہیں ہوئی. نہیں نہیں، الحمدللہ. تو اس ماشاءاللہ پھر تو بہت اچھا ہوا ہے کہ ٹائم کے اندر بھی ہو گیا اور ان کا ٹارگیٹ بھی پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھانے کی توفیق عطا فرمائے. جی بہت شکریہ اکرم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اپنا عبد الماجد بھائی اپنی ویڈیو بند نہ کیجیے گا. یہ اپنا صاحبزادہ ولی اللہ بخاری بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کے بارے میں تو اکرم بھائی نے بڑی انداز میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کی کہ خطبہ، آیات، ترجمہ اور پھر ترجمے کے بعد اپنے عنوان پر مختصر وضاحت بھی پیش کی شروع میں، جس سے ابتدا ہی سے سامعین جو ہیں وہ موضوع کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور اسی انداز سے مقرر کی طرف اپنی توجہ بھی کر لی. ان کی گفتگو کا ایک خاصہ یہ تھا کہ باوجود اس کے تجوید بہت مضبوط گرفت میں نہیں ہے ان کے، لیکن انہوں نے جس انداز میں آیات کو تلاوت والے انداز میں پیش کیا، وہ ان کی اس کمزوری کو بھی انہوں نے کور کیا، اور دوسرا ایک غیر روایتی انداز سے آیات کو پیش کیا جو بہرحال دل کو مو لینے والا ہوتا ہے، اثر رکھنے والا ہوتا ہے. پورے گفتگو میں ان کا مواد، ان کی تیاری نظر آ رہی تھی اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اپنے مواد کو پیش کیا، اور آیات کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی انہوں نے ساتھ ساتھ بیان کیا جو ایک درس کا خاصہ ہوتا ہے. عبد الماجد بھائی نے اس انداز میں درس دیا کہ جو 4-5 آیات عمومی طور پر مدرس پیش کرتا ہے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک آیت کو اپنے حصے میں لے کر وہ آگے بڑھتے ہیں. 1-2 واقعات فکر آخرت کے حوالے سے، ایسے واقعات جو اس صورت کے موضوعاتی جو دلچسپی تھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے بیچ بیچ میں اگر ذکر کر دیتے فکر آخرت کے حوالے سے، اور تک ان کی گفتگو اور زیادہ مزین ہو جاتی. ایک خاص بات ان کی گفتگو میں رہی کہ وہ آخر میں انہوں نے شعر پڑھا اور اپنی گفتگو کو بھی 2-3 لائنوں میں سمیٹا، جس سے پورا موضوع جو ہے وہ دوبارہ سمجھ میں آیا. یہ بھی ایک مقرر کا بہت بڑا پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے. 2-3 چیزوں کی ضرور نشاندہی کروں گا. ایک تو یہ کہ پہلے بھی یہ چیز ان کی نوٹ کی جا چکی ہے کہ یہ آگے پیچھے جو ہلتے ہیں اس میں کمی ضرور آئی ہے، لیکن ابھی بھی اس پہ خاصی توجہ کی ضرورت ہے. یہ شاید زوم نہ ہو، بغیر زوم کے کسی درس میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسا کرنا، تو اگر اس میں بھی ایسا کریں گے تو سامعین پر اس کا اچھا اثر نہیں پڑتا. دوسری اہم چیز کہ شروع سے آخر تک ایک فلو میں ان کی گفتگو جاری رہی، یعنی وہ جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے کسی مقرر کی گفتگو میں، وہ کسی موقع پر بھی نظر نہیں آیا. تو اس کا میں خاص طور پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جو ان کی گفتگو کا عنوان تھا سورہ زلزال کی آیات کی روشنی میں، اس میں تو چڑھاؤ ہی چڑھاؤ تھا، یعنی اتار بہت کم مراحل میں آنا تھا، لیکن ان کی پوری گفتگو میں کسی بھی جگہ وہ شدت گفتگو میں نظر نہیں آئی جو اس کی موضوع کے لیے ضروری ہوتی ہے. اسی طرح ان سے اکرم ضیاء بھائی نے بھی نشاندہی کی، مواد کو انہوں نے اپنے سامنے نہیں رکھا، میرا خیال ہے انہوں نے اپنے دائیں طرف رکھا، جس کے لیے ان کو پورا موو ہو کر اپنے چہرے کو وہاں لے جانا پڑتا تھا اور پھر وہاں سے واپس سکرین کی طرف لانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے اور زیادہ محسوس ہوا کہ مواد پر یہ بار بار نظر رکھ رہے ہیں. بہرحال عبد الماجد بھائی کے کچھ دروس میں پہلے سن چکا ہوں، اور ان دروس کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے درس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی جدت لائیں. مواد میں انہوں نے 100% بہتری استعمال کی ہے،
طرز گفتگو بھی ان کا پہلے سے کافی بہتر رہا ہے. 2-3 چیزوں کی جو نشاندہی کی، اگر اس کی امپروومنٹ کر لیں تو ماشاءاللہ ایک اچھے مدرس کے روپ میں یہ سامنے آ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر جی بخاری بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ نظر عطا فرمائے، اور بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے وہ ضیاء بھائی اپنے ماجد بھائی جو ہے نا، انہوں نے پچھلے پروگرام سے اس پروگرام میں خاصا فرق ڈالا ہے. تو ماجد بھائی میرا جو ایک سوال ہے اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے کیا چینجز کیے اس پروگرام میں جو پچھلے پروگرام کی تبصرہ تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی اس میں پہلے تو میں نے ٹائم کی پابندی کا خیال رکھا کہ ٹائم ضائع نہ ہو، ٹائم پورا ہو، ٹھیک ہے. ٹائم پورا. دوسرا میں پہلے سے زیادہ تیاری اس طرح کہ میں نے پچھلی دفعہ احادیث استعمال نہیں کی تھی، میں نے اس دفعہ احادیث کو توجہ دی. صحیح ایک تو واقعات تو مجھے ڈالنا چاہیے تھے، صحیح تو مجھے اس کمی مجھے بھی محسوس ہو رہی تھی. انشاءاللہ اس پہ میں توجہ کروں گا. کچھ صحیح واقعات سے ریلیٹڈ وہ بھی ہونے چاہیے اس کے اندر. صحیح. اور تھوڑا سا جو آج مجھے میری اپنے میں اس پہ خود اگر تبصرہ کروں تو مجھ سے تھوڑا سا مواد آگے پیچھے ضرور ہوا ہے. صحیح تو وہ جو ترتیب رہنے چاہیے تھے وہ نہیں رہی، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ جو معافی ضمیر ہے پورے صورت کے بارے میں وہ میں بیان کرتا رہوں، صحیح. اس میں کمی بیشی نہ. تو بس میں تھوڑا سا جو میرے لیے ایک دو چیزیں اور تفسیریں اگر مجھے مل جائیں، چونکہ ہم زیادہ فوکس تفہیمی پہ کر رہے ہیں جی جی تو اس میں جو مواد اسی پہ فوکس کرتے ہیں، تو کچھ اور صحیح تفاسیر اگر ہوں تو اس سے مجھے کچھ اور چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن وہ ہے نہیں میرے پاس. صحیح. اس کی ذرا مجھے کمی محسوس ہوتی ہے کہ مجھ پر ایک دو اور تفسیر اور ہونا چاہیے تھی. ضیاء بھائی آپ بس پاس لیپ ٹاپ ہے گھر میں؟ مجھے صاحب سے کہہ رہے ہیں جی ماجد صاحب آپ پاس لیپ ٹاپ ہے؟ جیسے میں نے اسے نکالا. نہیں میرے پاس نہیں ہے. نہیں، اگر لیپ ٹاپ ہو تو اس سے پھر گوگل سرچ میں خاصی چیزیں لی جا سکتی ہیں، اور ویب سائٹ بھی ہیں جہاں سے کیا جا سکتا ہے اس کو. تو لیکن یہ ٹھیک میں لیکن پھر آپ کو جو ہے نا پھر آپ کو جو ہے نا وہ ہارڈ کاپی چاہیے اس کے لیے. ایک ہاں جی تجویز میری بھی ہے، اگر جی مجھے جی اجازت ہو تو میں بات جی کر لوں. ضرور جی ضرور جی. اگر وائی فائی ہے گھر میں اور نیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کا لیکچر بھی ہر صورت کے اوپر موجود ہے. صحیح. اس کو اگر اس کو دیکھ لینا تو اچھا خاصا مواد آپ کو ملتا ہے. بالکل صحیح 2 ہے. دفعہ سن لے تو خاصا آپ کے اضافہ ہو جائے گا اس میں. چلو انشاءاللہ ہاں آئندہ 10 میں اس پر فوکس کروں گا. بلکہ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو بھی درس تیار کریں تو ڈاکٹر صاحب کا نا وہ ضرور سنیں اس پہ نا، اس میں کئی اچھے پوائنٹ مل جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. اچھا اپنا ماجد بھائی دوسرا یہ ہے کہ ٹوپی آپ رکھ لیں، بس یہ کہ اس میں میں نمبر کاٹتا ہوں ٹوپی نہ ہونے کے. درس میں چیز ٹوپی آپ بتا رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ ہاتھ جو ہے نا وہ جذبات کے لیے استعمال کریں، لیکن بٹن سی کرنے کے لیے ایسے یہ نہیں استعمال کریں، کیونکہ وہ جو ہے پکچر میں بھی آتے ہیں اور درس کے دوران بھی نہیں رہتے. اس میں توجہ دیکھنے والے کی جو ہے وہ توجہ خراب ہوتی ہے، تو obviously وہ اس میں بھی نہیں آتا، تو اس کو بھی ذرا خیال رکھیں. اور تیسرا یہ کہ جو کپڑے وغیرہ یہ ہے آپ کی سیٹنگ جو ہے، جیسے میں بیٹھا ہوں نا تو میں پوری کوشش کرتا ہوں میں فریش ہوں اس پروگرام میں، منہ دھو کے اپنے آپ کو فریش کر کے، میں اپنے آپ کو بالکل فریش کر کے ٹینشن جو ہے نا ایسے مضبوط اس سے بیٹھیں، یعنی کہ اس میں وہ نہ کمزوری نظر نہ آئے کسی قسم کی بھی. جب درس دینے جائیں تب بھی اس میں ہوتا بھی کوشش کریں کہ آپ بالکل فریش ہوں پروگرام کے دوران. تو جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. تو آپ کی ایک ڈیوٹی سی کوارڈینیشن کی، اس کے لیے کوئی فائدہ ہوا، کوئی رابطہ ہوا اپنے زون 6 کے لوگوں کے ساتھ؟ ایک تو یہ کہ میں اپنے جو یو سی کے لوگ ہیں ان سے میں نے دونوں سے رابطہ کیا تھا صحیح شروع میں ہی پہلے، اور ایک سے کل پرسوں پھر میں نے رابطہ کیا، انہوں میں نے آمادہ کیا. صحیح پہلے تیار نہیں تھے، اب وہ آمادہ ہوئے ہیں کہ جی ہم کو موضوع دیں گے. تو اس ٹھیک طرح جو باقی یو سی کے جو لوگ ہیں جو ہمارے اس زون کے اندر ہے ان سے بھی صحیح میں آج ہی جو ہے نا وہ کوشش کروں گا کہ 2-3 دن میں مصروف رہا. کل بھی 2 شادیاں تھیں، دوپہر بھی شام بھی، صحیح مسلسل اس میں بزی رہا، جانا بھی پڑا مجھے، رات 12 بجے واپس آیا میں. صحیح تو تھوڑی سی میری تیاری بھی تھوڑی ڈسٹرب تو تھی، تھوڑی سی ہوئی، لیکن دوبارہ میں نے وہ فیملی کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آنا جانا لازم پڑتا ہے. تو بہرحال میں اس پہ انشاءاللہ یہ جو میرے پاس اب دن ہے میں انہیں پہ انشاءاللہ فوکس کروں گا، ہر ایک کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے، اور ناظمین دعوت کو بھی کہوں گا اور یوسی ناظمین کو بھی کہ وہ بھی ان کو ضرورت توجہ دلائے، میں بھی خود بھی کروں گا انشاءاللہ. ہمارے پاس 2 افراد کی گنجائش ہے، اگر 2 فرد آنا چاہیں تو ہم ان کو اکاموڈیٹ کر لیں گے. بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ اتنے اجر عطا فرمائے. اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. ناصر حدیث صاحب کا